الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دنیا کے اندر کچھ انسانوں پر فضیلت دی ہے، جیسے انبیاء کا مرتبہ عام انسانوں سے اعلیٰ ہے، صحابہ کا مرتبہ عام لوگوں سے اعلیٰ ہے، تابعین کا مرتبہ عام لوگوں سے اعلیٰ ہے، تابعین کا مرتبہ عام لوگوں سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح دنوں کے سلسلے اور مہینوں کے سلسلے ہیں۔ دنوں میں بھی اللہ نے بعض دنوں پر بعض مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ شب قدر ہے، شب برات ہے، اسی طرح 10 دن ہیں ذوالحج کے قربانی کے ہیں، اسی طرح مختلف 10 محرم کا دن ہے، یہ دوسرے دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مہینے ہیں، سب سے مقدس مہینہ رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی عربوں کے یہاں 4 مہینوں میں، جب کہ وہ حج کے طریقے بدل چکے تھے، نمازوں کے طریقے، عبادت کے طریقے، شرک بت پرستی میں ڈوب چکے تھے، اس کے باوجود کچھ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ چیزیں ان میں باقی تھیں، لیکن اکثر وہ مٹا چکے تھے۔ کعبے کے اندر بتوں کو رکھ دینا، شرک بت پرستی میں ڈوب جانا، یہ ان کے معاملات میں آ چکا تھا، لیکن کچھ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے باقی تھیں، جیسے ذاتی حمیت، جھوٹ نہ بولنا، بہادری و جرأت۔ اسی طرح 4 مہینوں کا مقدس ماننا، جن کو قرآن پاک نے بھی تفصیل سے بیان کیا، قرآن پاک نے بھی بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایتوں میں بیان کیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب کے حساب سے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے 12 شہرن 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ محترم، محرم اور قابل احترام ہیں، عزت کے زیادہ لائق ہیں۔ حالانکہ رمضان اپنی جگہ پہ مکرم ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو بھی محترم قرآن پاک نے بیان کیا۔ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، وہ سیدھا دین ہے۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں بقیہ دنوں میں، بقیہ مہینوں میں ظلم کرو، مطلب عام دنوں میں تو ظلم سے بچنا ہی بچنا ہے، ان مہینوں کا احترام یہ ہے کہ اور زیادہ گناہوں سے، ظلم سے، نافرمانی سے اس میں اور زیادہ بچو۔ 4 مہینے بیان کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ان رجب شہر اللہ، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے الا ان الزمانہ قد استدار علی حیتہ، کہ یقیناً زمانہ اپنی اصلیت، اپنی حیت پر آئے گا۔ اور آگے فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس حالت پہ اللہ نے زمین و آسمان کو جس زمانے میں جیسے پیدا کیا تھا، جن مہینوں اور دنوں کے حساب سے، اس پہ وہ آئے گا۔ آگے تفصیل بیان فرمائی السنۃ 12 شہرا، مہینہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ محترم، قابل احترام ہیں۔ آگے فرمایا 3 متوالیات،
3 مہینے لگاتار پڑھ رہے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ، اس کے بعد محرم کا مہینہ۔ ذوالقعدتی و ذوالحجتی والمحرم، یہ 3 مہینے متوالیات لگاتار ہیں۔ ورجب مضر، اور چوتھا مہینہ جو ہمارا یہ مہینہ گزر رہا ہے رجب کا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک کی آیت نے بھی اس کو محترم کہا۔ ورجب مضر، اور مضر کا مہینہ بھی، یہ الذی بین جمادی و شعبان، یہ رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، یہ بھی محترم ہے۔ رجب کے مہینے کی فضیلتیں مختلف ہیں۔ رجب کہتے کسے ہیں؟ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شہر سمی شہر رجب رجبا، کہ رجب کے مہینے کو جو رجب کہا گیا لأنہ یترجب، اس لیے کہ یہ بابرکت ہوتا ہے۔ بچوں چپ رہو، چھوٹے بچیوں کو بھائی پیچھے کر دیے۔ یہ چھوٹی بچیاں جو ہے اگر مسجد میں لے کر نہ آیا کریں، یا تو لے کر آئیں تو کنارے لے کے بیٹھیں، چھوٹی بچیوں کو باہر کریں آپ، یا تو ساتھ میں بیٹھا لیں، آواز نہ کریں، دقت ہوتی ہے۔ مضمون ہم بھی مطالعہ کر کے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بیان ہم کرنے اگر آئے ہیں تو صرف کسی کا سن لیا ہو، بلکہ اسٹڈی کر کے پورا پڑھائی لکھائی کر کے آتے ہیں۔ اب اس سامنے دخل اندازی ہوگی یا اچھل کود ہوگی تو پھر وہ بیان آپ کو بھی ہم کچھ بات کہنا چاہتے ہیں اور خود بھی عمل کے لیے کہتے ہیں، لہذا اگر وہ بات نہ پہنچے تو ہمارے پڑھائی بیکار ہے، پڑھنا بیکار ہے، اور آپ کو پہنچانا جو صحیح پہنچے نہ وہ بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے مطالعہ کر کے پڑھ کر آتے ہیں، تحقیق کے ساتھ آتے ہیں کہ کوئی غلط بات میری جانب سے آپ تک نہ پہنچے، جس کے مجرم ہم بھی ہوں، اس لیے کوشش یہ رہتی ہے۔ بہرحال علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سمی شہر رجب رجبا، کہ رجب کے مہینے کو جو رجب کہا جاتا ہے لأنہ یترجب، اس لیے لأنہ یترجب ویتکثر ویتعظم فیہ خیر کثیر لشعبان و رمضان، اس لیے کہ اس رجب کے مہینے میں شعبان اور رمضان کے لیے بہت زیادہ خیر و کثیر کی جو خیر ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی تعداد، اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بارے میں فرمایا ان رجب شہر اللہ، کہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وسمی الاسم، رجب کو اسم بھی کہتے ہیں، اسم بہرا، حالانکہ اس کی تفصیل ابھی بیان کریں گے کہ اسم بھی کہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ کان اہل الجاہلیتی یعطلون اسلحتهم ویضعونها فی رجب اذا دخل رجب، کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو زمانے جاہلیت والے بھی جو مشرک تھے، شرک میں ڈوبے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں تھے، کچھ چیزیں باقی تھیں، وہ بھی شرک کی حالت میں ہونے کے باوجود اس مہینے کو محترم مانتے تھے اور جنگ بند کر دیا کرتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو رکھ دیا کرتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا فَكَانَ النَّاسُ يَأْمَنُونَ، جو عرب کا علاقہ جس میں قتال اور جنگ عام بات تھی، ذرا سی بات پہ لڑائی ہو جانا، 120 سال جن کے درمیان جنگیں اور لڑی جانا صرف خاندانی بنیاد پہ، خاندانی لڑائی کی بنیاد پہ، وہ لوگ بھی جو جانی دشمن تھے اس مہینے میں جنگ بند کر دیا کرتے تھے۔ فَكَانَ النَّاسُ يَأْمَنُونَ، تو لوگ اس مہینے میں مطمئن ہو جاتے تھے، سکون سے رہتے تھے۔ وَتَأْمَنُ السُّبُلُ، اور آپ پہلے زمانے میں اگر تاریخ پڑھیں گے تو عربوں میں جب لوگ سفر کے لیے نکلا کرتے تھے دوسرے شہروں کی جانب تو بڑے قافلوں میں چلا کرتے تھے، بڑے گروہ میں، گروپ میں، تاکہ لوٹنے والے ہم کو لوٹ نہ سکیں، گروہ کو دیکھ کے جو ڈاکو ہیں وہ گھبرا جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راستوں بھی معمون مطمئن نہیں تھے، سکون پذیر نہیں تھے، ان میں بھی ڈاکہ زنی عام تھی۔ تو اس مہینے کو محترم مانا گیا۔ تامن السبل، اس مہینے میں جو راستے تھے وہ بھی سکون پذیر ہو جاتے تھے، ان میں بھی کوئی کاٹا ماری اور لوٹ مار نہیں ہوا کرتی تھی۔
اور آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، کوئی بھی شخص خوف نہیں کرتا تھا حتیٰ ينقضی، یہاں تک کہ یہ مہینہ مکمل ہو جاتا تھا، گزر جاتا تھا۔ رجب کے مہینے کی حالت یہ ہے، اور تمام 3 مہینے ذوالقعدہ کا جو پیچھے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، یہ سب مہینے اشہر حرم ہے، ان میں جنگ بندی کا اعلان عام تھا، یہاں تک کہ اگر سامنے سے باپ کا قاتل بھی گزر رہا ہو تو اس وقت بھی جاہلیت کے زمانے کے لوگ اس سے جنگ نہیں کرتے تھے۔ اور یہی رجب کا مہینہ ہے جس میں حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، پہلی ہجرت اسلام کی جو ہوئی، حبشہ کی جانب 16 افراد جو گئے ہیں، حضرت عثمان اپنی بیوی محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو لے کر پہلی ہجرت جو حبشہ کی جانب کی ہے وہ رجب کے مہینے میں ہوئی۔ رجب کے مہینے کو اسم بہرہ کہا گیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں فرشتوں کی تسبیح اور اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکی بیان کرنا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ اپنے کان، گویا کہ کانوں کو بند کرنے کی نوبت آ جائے اور کان بہرے ہو جائیں، اتنی زیادہ فرشتے اس مہینے میں اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں، گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے کی شروعات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا روزی میں دینا برکت مراد ہے؟ کیا کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں برکت مراد ہے؟ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا اللہم بارک فی طاعتنا و عبادتنا فی رجب و شعبان، اس سے مراد ہے کہ اللہ اس رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اے اللہ ہماری فرما برداری اور تیری عبادت میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ کس لیے؟ تاکہ ہم تیری عبادت رمضان میں روزوں کو رکھ کر ادا کر سکیں، اور رات میں قیام اللیل جسے کہتے ہیں، رات کی عبادت، تراویح اور تہجد، ان سب کو ادا کرتے ہوئے تیری عبادت کو انجام دے سکیں۔ اس کو برکت اور رمضان تک پہنچنا کہا گیا۔ رجب کا مہینہ فضیلت کے اعتبار سے، اور بقیہ 3 مہینے جو بیان کیے گئے وہ بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ حامل ہیں فضیلت کے، اور اس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاص طور سے اشہر حرم میں ضرور روزہ رکھا کرتے تھے، نفلی روزہ۔ اشہر حرم 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ رجب کا مہینہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگوں کے گویا اولیاء کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، وہ بھی ان مہینوں میں خاص طور سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں باہلی ہوں، فلاں فلاں ہوں۔ آپ نے فرمایا تم ہو، تمہاری یہ حالت ہو گئی، کیسی حالت ہو گئی؟ یعنی دبلے پتلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں، یعنی پورے سال میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو سزا کیوں دینا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے تو تم مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 دن کے رکھو۔ کہا اس سے زیادہ طاقت ہے، میں 2 دن سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 3 دن کے رکھو۔ کہا اس سے زیادہ طاقت ہے، آپ نے فرمایا اشہر حرم، ان 4 مہینوں کے روزے رکھ لو۔ ان 4 مہینوں میں پھر سے وہی بات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ رجب کا مہینہ۔ بعض لوگوں میں حالانکہ عبادت کے اعتبار سے لکھا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں عبادت کا اجر یقیناً بڑھتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ گناہوں کا وبال بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح عبادت کے مراتب بڑھتے ہیں، درجے بڑھتے ہیں، عبادت کے انعام بڑھتے ہیں، گناہوں کے وبال بھی اسی طرح، اس کی نحوست، اس کا وبال بھی، پکڑ بھی زیادہ ہو جاتی۔
اس لیے رجب یہ رمضان کا استقبال ہے، اور رجب اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کے لیے میں دعا مانگی، اللہ اس میں بھی برکت دے اور رمضان تک مجھ کو پہنچا دے۔ رہی بات رجب کے مہینے میں مختلف بدعات، رجب کے مہینے میں بعض لوگوں نے 27 رجب کا معراج کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، مختلف گروپس پہ، اور تمام ریلز بھی ہو سکتی ہیں، ویڈیو بھی ہو سکتی ہیں، وہ سب بنا کے یہ میسج دیا کہ 27 رجب کا روزہ سنت ہے اور یہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہ تمام قسم کی روایات انہوں نے گڑھی ہوئی بیان کی۔ حالانکہ آپ تحقیق میں جائیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رجب کے مہینے کے سلسلے میں، اور واضح کر دیا ہے کہ 27 رجب کا جو روزہ، 1000ویں روزہ اور تمام قسم کی فضیلتیں اس کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں، وہ بالکل من گھڑت اور موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت سے اس کا حال وابستہ نہیں ہے۔ لہذا 27 رجب کا روزہ کوئی مخصوص نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھے نفلی عبادت کی نیت سے، نفل کی نیت سے اور رجب کے احترام کی نیت سے، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا اور بڑا چڑھا کے اجر ملے گا۔ لیکن متعین کر کے رکھے کہ ہاں 27 رجب کا میسج جاری کرے، جو اس میسج کو فارورڈ کرے اس کو لیے اتنی نیکیاں، یہ تمام قسم کی گڑھی ہوئی باتیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، اور ہم صرف واٹس ایپ کے دیندار اور ٹویٹر اور انسٹاگرام کے دیندار بن کے رہ گئے ہیں۔ دوسری بات، رجب کے سلسلے میں کنڈے ایک زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں ان کا رواج اب کم ہو گیا ہے کافی، ورنہ کنڈوں کی حقیقت میں اگر آپ جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کی نسبت سے ہم کرتے ہیں، لیکن آپ اس کی تاریخ اور ہسٹری میں جائیں گے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اس مہینے میں ہوئی۔ حضرت معاویہ کی وفات پر جن لوگوں نے خوشی منائی ہے، بہترین جشن منایا ہے، ان لوگوں نے کنڈے کی ٹکیاں بانٹنے کی شکل میں منایا ہے۔ لہذا ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گویا گستاخی کر رہے ہیں، کنڈے منا کے، بدعت تو اپنی جگہ، حضرت معاویہ کی شان میں بھی ایک گستاخی ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ بدعات ہیں، ان بدعتوں سے بچنا سب سے اہم ذمہ ہے بندے کا، اور بندہ فضیلت بھی حاصل کرے اور اس کے بعد بدعت میں پھنس جائے تو یہ اس سے بڑا جرمانہ، اس سے بڑا نقصان، اس سے بڑا گویا قحط، اس سے بڑا خامیازہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ 1 روپے حاصل کرے اور 10 روپے کا جرمانہ اور خامیازہ اس کے اوپر لاد دیا جائے بدعت کا، خرافات کا، یہ اس سے زیادہ نقصان دہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں بیان کر فرمایا، بدعات کے سلسلے میں سب سے زیادہ تاکید فرمائی، اور حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نصیحت کی اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گویا کہ ایسے لگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے اسی روایت میں آگے فرمایا، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے جو زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ان قریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اس وقت اگر تم دیکھو کہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، قسم کی باتیں مختلف لوگ کہہ رہے ہیں، اس وقت میری سنت میں جو ہو پاؤ اس سنت کو تھام لو۔ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اب میری سنت کے اندر موجود نہ پاؤ تو خلفاء راشدین کا جو عمل ہے دین کے سلسلے میں وہ بھی سنت رسول کہلائے گا، وہ بھی سنت رسول کہلائے گا، اس حدیث کی بنیاد پہ جس میں آپ نے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی سنت کو تم تھام لو، عضوا علیہا بالنواجذ، ان کو دانتوں سے چھام لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تمام نئی باتیں جو دین میں گڑھی جا رہی ہیں کنڈوں کی شکل میں،
27 رجب کے معراج کے روزے کی شکل میں اور تمام قسم کی بدعات کی شکل میں، ان سے تم بچو۔ ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت کو نہ تھامے، جو میری سنت سے اعراض کرے، میرے طریقے سے اعراض کرے، لازمی سی بات ہے جب سنت سے اعراض کرے گا تو بدعتوں میں، تمام قسم کے غلط طریقوں میں پھنسے گا۔ لیس فلیس منی، وہ میرے طریقے پہ، میرے راستے پہ نہیں ہے۔ لہذا جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے چاہتا ہے، یقیناً اپنا محب مانتا ہے، محبوب مانتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ حضرت عائشہ کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیش کر دے جو اس دین میں نہیں تھی، ما لیس منہ فہو رد، وہ اللہ کے یہاں مردود ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا رجب کا یہ مہینہ بڑا محبوب، اللہ کے یہاں محترم مہینہ ہے، اور اس محترم مہینے میں یقیناً اکثر روایت کے حساب سے معراج بھی ہوئی ہے، نماز جیسا تحفہ بھی ملا ہے اور عظیم نعمت ملی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت زمانے جاہلیت سے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بھی ہے، صحابہ اور تابعین اور اولیاء کے عمل سے بھی ہے۔ اس لیے اس مہینے سے ہم رمضان کی تیاری میں جٹ جائیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں لوٹ آئیں۔ ہم رمضان کی تیاری میں جٹ جائیں کہ ہم اللہ کے دامن، اللہ کے احکام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہمارا ہر قدم یہ اللہ کی اطاعت پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کے بھی احترام، اور آگے شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس کا جو حق ہے ہمارے اوپر، اس حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم اعلان، مولانا جعفر مسعود حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا ابو الحسن الندوی، علی میاں ندوی کے نواسے تھے، اور بڑے علمی شخصیت تھے، بڑی علمی شخصیت تھے، عربی ادب کے بڑے ماہر شخص تھے، اور سادہ رہنے والے، بالکل سادہ انسان تھے، بالکل عام لوگوں میں رہنے والے، ملنے جلنے والے۔ ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے علاقے سے بھی جو علماء حفاظ جن کا انتقال ہو گیا ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو بھی ہمارے اعزاء اقربا گئے ہیں دنیا سے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔